دیوانو اللہ 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 اکبر. ایک نوجوان تھا، اللہ اکبر، ایک نوجوان تھا جس کا باپ بہت غریب تھا. اس کا باپ بہت غریب اپنی غریب پن میں جو ہے بیٹا کو پوسا پالا جوان کیا ہے. اللہ اکبر. اور ان کو جو ہے دنیاوی تعلیم دلوایا ہے اور ان کو جو ہے شرابیوں سے دور رکھا تھا جب تک کہ نوجوان بڑا ان کا لڑکا بڑا نہیں ہوا. بڑا ہونے تک جو ہے جب تک باپ کے جو ہے نظر کے سامنے رہا، باپ جو ہے جواریوں سے دور رکھا، شرابیوں سے دور رکھا، غیبت خوروں سے دور رکھا، بے نمازیوں سے دور رکھا اور ان کو بڑوں کے آداب سکھائے. ان کو جو ہے چھوٹوں پر جو شفقت کرنے کی جو ہے ان کو عادت بتاتے ہیں. اور قرآن مقدس کی تلاوت سیکھنے کے لیے امام صاحب قبلہ کے یہاں بھیجتے، جاؤ وہاں بیٹا جاؤ قرآن پڑھنا سیکھ لو. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بیٹا نوجوان ہو گیا ہے، اسکولی لائن سے جو ہے وہ پڑھائی کر لیا ہے، اچھے ڈگری کا مالک ہو گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، اب جو ہے ان کی سورس میں جو ہے گاؤں کا مالدار بھی بولنے لگا ہے اور ان کی سفارش کرنے لگا ہے کہ یہ بچہ بہت ہونہار ہے، یہ بچہ کے اندر علم ہے، اس کو نوکری ہونی چاہیے، اچھی نوکری ملنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے علم ہے، اس کے اندر جو ہے علم ہے، علم کی روشنی ہے، ان کو جو ہے نوکری ہونی چاہیے. بڑے لوگوں نے جب سپورٹ کر دیا ہے تو اس غریب نوجوان کی نوکری ہو گئی ہے. کچھ دن گزرے ہیں، آفس کے اندر گئے ہیں اور جو ہے وہاں آفس کے اندر بہت سارے نوجوان بھی نوکری کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی میں آ رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں. ایک دن جو ہے چھٹی کا دن آتا ہے، سارے جو ہے اسٹاف کہتے ہیں کہ چلو آج اپنے کمرے سے کہیں باہر کسی ہوٹل کو بک کر دیا جائے، آج چھٹی وہاں منائیں گے. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے لوگ سارے ساتھی ان کے جاتے ہیں اور کمرے کے اندر جو ہے ہوٹل کے کمرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. کھانے کا پہلے سے آرڈر ہوتا ہے، کھانوں کے اندر جو ہے اعلیٰ قسم کے کھانے کا آرڈر ہوتا ہے، کھانا آ جاتا ہے، تناول کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. پھر سے جو ہے دوسرے ساتھی کہتے ہیں لاؤ شراب لایا جائے، آج شراب پی کر جو ہے چھٹیاں منائیں گے اور شراب پی کر جو ہے ہم خوشیاں منائیں گے. اللہ اللہ. جب یہ بات آئی ہے تو ان کے تمام ساتھی جو ہے شراب پی کر جو ہے چھٹیاں منا رہے ہیں، مگر یہ غریب کا بیٹا جو ہے کہتا ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں پی سکتا، اس لیے کہ ہم اس کو نہیں پیتا ہوں، شروع سے نہیں پیتا. میرا باپ غریب تھا، میرا باپ مزدوری کر کے ہم کو پڑھایا لکھایا ہے، ہم کو جو ہے میرا باپ جو ہے شراب سے دور رکھا ہے اور جو ہے گنہگاروں سے دور رکھا ہے. ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہم کو دور رہنے دو، ہم کو جو ہے اس میں ملوث مت کرو، ہم کو اس میں مت لاؤ. اللہ اللہ. پھر وہ دن گزر گئے ہیں، اب جو ہے اس سے جو بچ گئے ہیں اور دن آتے ہیں، پھر ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ چھوڑو زیادہ مت پیو، آج جو ہے آج تھوڑا سا پی لو، تم کو اچھا لگے تو پینا نہیں تو چھوڑ دینا، آج جو ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھو اس کا مزہ کیا ہے، لذت کیا ہے. دیکھو تمہارے بدن کے اندر جو تھکاوٹ ہے، تمہارے جسم کے اندر جو حرارت ہے، تمہارے جسم سے جو ہے درد ہے، اس کو پینے سے دور ہو جائے گا. نوجوان کے دل میں بات آتی ہے شاید کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، اس لیے جو یہ پینے کے بعد انسان جو ہے مچلنے لگتا ہے، اس میں مست ہو جایا کرتا ہے. دوستوں کے اصرار کے بعد جو ہے دوستوں کے ضد کے بعد جو ہے تھوڑا سا لیتا ہے اور اس کی عقل جو ہے اب ختم ہونے لگتی ہے، اس کے ہوش جو ہے اب ختم ہونے لگتے ہیں، اب جو ہوش کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب ان کو ہوش نہیں رہتا. پہلا دن ہے حضرات گرامی، اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ شراب کا عادی بن رہا ہے، دھیرے دھیرے شرابی بن رہا ہے. اللہ اکبر. گاؤں کے اندر بڑی عزت تھی، لوگوں کے اندر بہت عزت تھے، رشتہ دار ان کے قدر کرتے تھے کہ یہ نوجوان بہت اچھا نوجوان نکلا ہے، اس کے اندر برائیاں نہیں ہے، برائی سے دور ہے. اللہ اللہ. اتنا بڑا شرابی بن گیا کہ اب ڈیوٹی کو بھی نہیں جا رہا ہے. ایک دن کی بات ہے، بہت زیادہ پی لیا ہے تو اپنے گاؤں کے راستے سے جا رہا ہے، پیر جو ہے اینٹ میں لگا ہے، پیر جو ہے اینٹ سے ٹکرا جانے کے بعد جو ہے وہ نوجوان چکر کھا کر گر جاتا ہے اور ایک نالی بہ رہا ہوتا ہے، اس نالی کے اندر سے گندے پانی بہ
بہ رہے ہوتے ہیں، اس گندے پانی سے جو ہے اس گندے پانی جب نوجوان نالی میں گر گیا ہے تو گندا پانی اس نوجوان کے منہ میں بھی جا رہا ہے۔ اس کا باپ مسجد کو جا رہا تھا، دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے گرا ہوا ہے اور اس کے منہ میں یہ نالی کے گندے پانی ڈھک رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آخر یہ باپ ہے، باپ کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے میرے لختے جگر نور نظر کے منہ میں پیخانہ کا پانی جائے؟ باپ کیسے دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے؟ ماں کیسے دیکھ کر اس کو سن کر برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ مسجد کے اندر جا رہا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا ہے اور جو ہے نمزدہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، اتنے آنسو ٹپک رہے ہیں، اتنے آنسو گر رہے ہیں۔ امام صاحب قبلہ نے پوچھ لیا، چچا بتائیے آج اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، آپ کا نوجوان بیٹا اچھی تنخواہ لیتا ہے، اچھے پیسے ہیں اور ان کے زندگیوں میں خوشیاں کا ماحول ہے، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آخر آپ کو کس مصیبت نے رلا دیا ہے؟ آپ کو کس بلا نے رلا دیا ہے؟ بولیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ۔ اب جو ہے باپ کہتا ہے امام صاحب قبلہ اللہ اکبر، جس بیٹے کے اوپر میں ناز کیا کرتا تھا، جس بیٹے کے اوپر میں جو ہے لوگوں کو کہا کرتا تھا اللہ اگر اولاد دے، صاحب اولاد بنا دے تو اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دینا، اپنے بیٹے کو بڑے کو جو ہے بڑوں کے آداب سکھانا، اپنے بیٹے کو جو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی سبق سکھانا اور ان کو شریعت سکھانا، ان کو آداب سکھانا، ماں باپ کے احترام سکھانا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میرے ان تمام چیلنجوں کو میرا بیٹا جو ہے ملیا میٹ کر دیا ہے، وہ جو ہے میری شان کو توڑ دیا ہے، میری عزت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں غریب تھا، لوگوں کی مزدوری کیا کرتا تھا، پیٹ کے اوپر جو ہے میں جو ہے بھاری چیز جو ہے لے کر لوگوں کی غلامی کرتا تھا، مگر ہم نے کبھی شراب نہیں پیا، ہم نے کبھی جو ہے جوا نہیں کھیلا، ہم نے کبھی جو ہے نماز کو نہیں ترک کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے مولا، میرے نور نظر میرے بیٹے کے منہ میں ناپاک گندا پانی جا رہا تھا، میں نے گندے پانی سے اس کے ہاتھ کو کھینچ کر جو ہے ہم نے سوکھی زمین پر کر دیا ہے، اب پانی سے دور ہو گیا ہے۔ اے میرے پروردگار، تم اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں، اللہ اکبر، نبیوں کے امام کے صدقے میں، آمنہ کے لال کے صدقے میں، عبداللہ کے لختے جگر کے صدقے میں، میرے غوث و خواجہ رضا مجاہد ملت کے صدقے میں جو ہے میرے بیٹے کو جو ہے میرے بیٹے کے دل کو بھی برائی سے دھو دے، شراب پینے سے دھو دے، شراب سے بچا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو ہے رات گزر رہی ہے، رات ختم ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ اب بیٹا کو دیکھ رہا ہے باپ کہ اب جو ہے بہت جو ہے یہ فکر مند ٹینشن میں پڑا ہوا ہے، ان کو گزرے ہوئے وقت یاد آ رہے ہیں، پہلا دن یاد آ رہا ہے ان کو کہ میں ہوٹل میں گیا تھا، میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں پیتا نہیں تھا، ہم کو پلایا گیا، میں جو اس کا عادی نہیں تھا، مجھ کو عادی بنایا گیا، میں اس کا پابند نہیں تھا، ہم کو پابند کرایا گیا۔ حضرات گرامی، اللہ والے کہتے ہیں برے سے دور رہو، جو برائی کرنے والا ہے اس سے دور رہو، جو غیبت کرنے والا ہے اس سے دور رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، اچھوں کے صحبت کے ساتھ رہیے۔ میرے
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گنہگار ہے، گناہ کر کے جو ہے مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، گنہگار ہے، گناہ کر کے انتقال کر گیا ہے، اللہ اکبر، قبر سے دھواں نکل رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے، اللہ اکبر، بیٹا قبر پہ گیا ہے اور دعا کر رہا ہے پروردگار میرے اس باپ کے جو ہے قبر سے جو ہے عذاب کو ختم کر دیا جائے، اللہ اکبر، رشتہ دار جاتے ہیں، سب جاتے ہیں مگر دھواں نکل رہا ہے، دھواں قبر سے نکل رہا ہے، حضرات گرامی دھواں قبر سے نکل رہا ہے، امام صاحب قبلہ گئے ہیں، دھواں قبر سے نکل رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اب سارے لوگ قبر سے واپس آ چکے ہیں، دھواں نکلنا بند نہیں ہو رہا ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ چلو چلو کوئی اللہ کے ولی کے دربار میں چلتے ہیں، کوئی اللہ کے محبوب بندے کے جو ہے دربار میں چلتے ہیں، جن سے ہم گزارش کریں گے، ان کے قدم کو چوم کر ہم کوشش کریں گے، اللہ اکبر، کہ چلے قبرستان تشریف لائیں، اس گنہگار کی بخشش کے لیے دعا کر دے تاکہ اللہ ان کی پاک زبان سے نکلی ہوئی دعا کے صدقے میں جو ہے ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اللہ اکبر، حضرات گرامی، اللہ اکبر، مشورے کے بعد جو ہے اس زمانے کے ایک اللہ کے ولی کے جو ہے خدمت میں لوگ جاتے ہیں اور یہ ساری بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ کے وہ ولی آتے ہیں، قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، قبر پر جو ہے کھڑے ہو کر دعا فرما دیتے ہیں، اللہ اللہ، چند منٹوں کے بعد جو ہے دھواں نکلنا بند ہو جاتا ہے، منظر سمجھ میں نہیں آیا، دعا تو آپ نے بھی کیا ہے، دعا تو ہم نے بھی کیا ہے، دعا تو جو ہے بھائی نے بھی کیا ہے، دعا تو رشتہ داروں نے بھی کیا ہے، مگر ماجرا کیا ہے، مگر بات کیا ہے کہ ہماری دعاؤں سے جو ہے نعرے تکبیر، جو عذاب کی شکل میں جو دھواں نکل رہے تھے، اللہ کے ولی کے دعاؤں کے فیضان سے اللہ اکبر دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے، ہم کو پہلے نہ دیا جائے، حضرات گرامی، دعا آخر آپ نے بھی کیا، دعا ہم نے بھی کیا، رشتہ داروں نے بھی کیا، گاؤں والوں نے بھی کیا، سارے مل کر دعا کیا، مگر وہ دھواں نکلنا بند نہیں ہوا، آخر اللہ کے ولی کی دعا کے صدقے میں دھواں جو نکل رہا تھا وہ بند کیسے ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں کہتا ہوں آپ حضرات، ہم سارے کے سارے بہت خوش نصیب ہے کہ ایک کامل ولی کے صدقے، ایک کامل پیر و مرشد کی جو ہے آج ہم زیارت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، انہی ولیوں کے صدقے میں، انہی اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی گنہگار کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے قدموں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے قبر کے عذاب کو ختم فرماتا ہے، اللہ اکبر، ان کی دعا میں وہ تاثیر ہے، ان کی دعا میں وہ برکات ہے کہ ہزاروں کے بدل دیتے ہیں تقدیر، ان اللہ والے جب دعا کرتے ہیں تو جن کے بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کی فیضان سے کام جو سدھر جایا کرتے ہیں، کام میں کامیابی مل جایا کرتی ہے، حضرات گرامی، میرے مرشد کامل اسٹیج پر ہے، ممبر رسول پر ہے، جلوہ گر ہے، میں نہیں چاہتا کہ سرکار موجود ہوں اور یہ ناچیز کچھ بولے، یہ شان کے خلاف ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔